اللہ اکبر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ذکر اہل بیت کائنات کا محتاج نہیں ہے، کائنات اس ذکر کی محتاج ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ کائنات اس ذکر کی محتاج ہے، یہ ذکر کے محتاج نہیں ہے۔ لیکن آپ دیکھیے کون ہے وہ لوگ جن کا ذکر اس کی بارگاہ میں ہوا؟ ان لوگوں کو جب خدا نے اس دنیا میں ظاہر کیا تو وہ لوگ جو صاحب شعور تھے، وہ لوگ جو باحواس تھے، وہ لوگ جو عقل مند تھے، انہوں نے پہچان لیا کہ یہ آنے والے کون ہیں۔ متوجہ ہے، تاریخ آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، آنے والے کون ہیں؟ مثلا قبیلہ قریش نے نور محمد کو پیشانی عبداللہ میں دیکھا۔ اللہ اکبر، تاریخ ہے یہ، پیشانی عبداللہ میں نور محمد کو محسوس کیا۔ کیوں محسوس کر رہے ہیں؟ کہ یہ وہی ہے جو کائنات کے محتاج نہیں۔ متوجہ ہے، نور محمد کی جگمگاہٹ کو پیشانی جناب عبداللہ میں خاندان قریش نے دیکھ لیا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ تمہیں پتہ چل جائے کہ ذکر کن کا ہو رہا ہے۔ کچھ لوگ اب یہ وہی لوگ بتائیں گے اور وہ سمجھیں گے جنہیں خدا بتا دے، جنہیں خدا سمجھا دے۔ لہذا سب نے دیکھا، سب نے پہچانا کہ کوئی نور ہے جو پیشانی میں موجود ہے۔ اب جب محمد کا ظہور اس دنیا میں ہوا، ایک صلوات پڑھیں بعد تو کچھ اور لوگ ہیں نا، انسانوں کا ذکر قرآن نے کیا ہے نا، انسانوں کا، لیکن ایک فرق خدا نے رکھا، نور محمد کو سب پہ ظاہر کیا کہ سب دیکھیں، لیکن ہر ایک کو یہ ظرف، ہر ایک ظرف کو یہ صلاحیت نہیں دی کہ وہ علی کے نور کو محسوس کر لے۔ اللہ اکبر، یہی وجہ ہے کہ علی سے دنیا پیچھے ہے۔ کیوں؟ خدا نے ہر ایک کو یہ قابلیت نہیں دی کہ وہ نور علی کو محسوس کر لے۔ محمد آئے اور آنے کے بعد میں جناب ابو طالب کے چہرے پر نظر کر کے کہا اور مسکرا کے کہا، چچا جان آپ کی پیشانی میں ایک نور دیکھ رہا ہوں۔ اللہ اکبر، میں آپ کی پیشانی میں ایک نور دیکھ رہا ہوں، بتائیے کب آنے والا ہے میرا ناصر؟ بتائیے کب آنے والا ہے میرا مددگار؟ کب بھتیجے ان قریب نازل ہوگا؟ تو جس طرح علی کے نور کو دنیا والے نہ دیکھ سکے، اسی طرح ثانیہ حیدر کے نور کو بھی پیشانی علی میں نہ دیکھا گیا۔ اللہ اکبر، بھائی مجید جناب عباس سے شروع ہوئی تھی یا نہیں؟ کون لوگ ہیں جو اس کی بارگاہ میں قابل ذکر ہیں؟ کسی نے محسوس نہیں کیا، لیکن کس نے دیکھا؟ صرف ایک ہی ذات نے، یا تو جس کی پیشانی میں نور تھا اس نے دیکھا، یا صرف رسول اللہ نے دیکھا۔ متوجہ ہے، معصوم کو پتا ہے کہ نور کون سا ہے، کہاں ہے، کب نازل ہوگا۔ لیکن اب علامہ مجلسی ایک عجیب و غریب جملہ لکھتے ہیں۔ علامہ مجلسی نے لکھا کہ مولا کائنات مسجد میں تشریف لائے اور مولا علی کے چہرے پر دیکھ کے رسول نے مسکرا کے کہا، یا علی میں تمہاری پیشانی میں ایک نور کو دیکھ رہا ہوں۔ اللہ اکبر، میں تمہاری پیشانی میں ایک نور کو دیکھ رہا ہوں۔ کہ یا رسول اللہ یہ نور ہے کیا؟ کہ علی تم نہیں جانتے؟ کہ آپ ہی بتا دو تاکہ سب کو پتا چل جائے اس نور کی عظمت کیا ہے۔ اس لیے کہ اس نور کو وہی دیکھ سکتا ہے جو علی کے نور کو دیکھتا ہو۔ اللہ اکبر، متوجہ ہے، اس نور کو وہی دیکھ سکتا ہے جو علی کے نور کو دیکھ سکتا ہو۔ رسول مسکرائے، علامہ مجلسی نے عجیب و غریب جملے لکھے۔ رسول نے کہا، یا علی جب میں معراج پہ گیا تھا تو میں نے اس نور کا لوہے محفوظ پہ عباس نام لکھا ہوا دیکھا۔ صلوات پڑھیں عظمت محمد و آل محمد پر۔ میں نے اس نور کا نام عباس لکھا ہوا دیکھا۔ کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ نور محمد نے محسوس کیا نور عباس کو۔ متوجہ ہے، نور عباس کو رسالت محسوس کر سکتی ہے،
لیکن اب ایک عجیب و غریب بات، ہر انسان کا وہاں مشہور ہو جانا جہاں پہلے سے فضیلت کے آفتاب و مہتاب روشن ہو، بہت بڑی بات ہے۔ لیکن جب بھی کبھی دنیا شجاعت کی بات کرتے ہیں تو ذہن انسانیت جناب عباس کی طرف منتقل ہو جاتا ہے، کسی اور بہادر کا تصور اس کے ذہن میں نہیں آتا۔ جب بھی شجاعت کی بات آئی، جب بھی غیث کی بات آئی، جب بھی بہادری کی بات آئی، جب بھی تلوار کی بات آئی تو ہر انسان کا ذہن جناب عباس کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا یہ کیا وجہ ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی بات ضرور ہے جس نے جناب عباس کو دنیا شجاعت سے منفرد کر دیا۔ بھئی جب بھی ہم شجاعت کی بات کرتے ہیں تو جناب عباس کی طرف کیوں ذہن جاتا ہے؟ کوئی نہ کوئی بات تو ہے۔ کہ بات یہ ہے کہ دنیا شجاعت میں جتنے بھی بہادر ہیں وہ سب کے سب میدان سر کر کے بہادر کہلائے ہیں۔ اللہ اکبر، ایک عجیب و غریب جملہ ہے۔ جتنے بھی بہادر دنیا شجاعت میں ہیں وہ سب کے سب میدان سر کر کے، سروں کو کاٹ کے، اپنی بہادری دکھا کے شجاع کہلائے ہیں۔ متوجہ ہیں؟ اپنی بہادری دکھا کے شجاع کہلائے ہیں، یعنی یہ اپنی پہچان میں، اپنی معرفت میں، اپنی شناخت میں شجاعت کے محتاج تھے۔ بھائی متوجہ رہیے گا، منفرد جناب عباس کیوں ہیں؟ اسی لیے منفرد ہیں کہ جب بھی ہم دنیا شجاعت کی بات کرتے ہیں تو ہزاروں کروڑوں بہادر ایسے ہیں کہ جن کی پہچان شجاعت سے ہے، لیکن عباس اس شیر کو کہتے ہیں کہ جس کی شجاعت پہچان بن گئی۔ تمام بہادروں کی پہچان شجاعت ہے، لیکن جو شجاعت کی پہچان بن گیا اسے عباس کہتے ہیں۔ میں نے کہا دلیل کیا ہے؟ کہ دلیل یہ ہے کہ سب کے سب پیدا ہونے کے بعد بہادر کہلائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سب کے سب پیدا ہونے کے بعد بہادر کہلائے۔ دنیا میں قدم رکھا، میدانوں میں قدم رکھا، تب بہادر کہلائے۔ لیکن علی سے رسول نے کہہ دیا تھا، اے علی جس نور کو میں تمہاری پیشانی میں دیکھ رہا ہوں یہ ایسا نور ہے کہ پیدا ہی بہادر ہوگا۔ سلمان پر احمد محمد و آل محمد پر۔ اے علی میں جس نور کو تمہاری پیشانی میں دیکھ رہا ہوں، لیکن بہادری کے یعنی دنیا بہادری میں، دنیا شجاعت میں جناب عباس منفرد کیوں ہے؟ اس لیے کہ ثانی حیدر کہلاتے ہیں۔ متوجہ ہیں؟ کوئی چیز بھی، علامہ عبدالحکیم نے بڑا عجیب و غریب جملہ کہا، کوئی چیز بھی رسول نے مانگی نہیں، بغیر مانگے اللہ نے رسول کو عطا کر دی۔ ہر فضیلت، ہر عظمت رسول تک چل کر آ گئی، رسول نے مانگی نہیں۔ رسول نے کبھی بھی سوال نہیں کیا، لیکن جو رسول سوال نہیں کرتا تھا اس رسول کو بھی علی کے لیے ہاتھوں کو اٹھانا پڑا۔ اللہ اکبر، بھئی ہر فضیلت اللہ نے بغیر مانگے رسول کو دی، لیکن علی اس عظمت کا نام ہے کہ جب تک رسول نے ہاتھوں کو نہ اٹھا دیا، پروردگار نے علی کو نہ دیا۔ میں نے کہا یا اللہ جب تیرا حبیب ہے اور ہر عظمت تو بغیر مانگے دے رہا ہے تو علی کو بھی بغیر مانگے دے دے، کہ زمانے والوں کو پتا تو چل جائے علی کس عظمت کا نام ہے۔ علی اس عظمت کا نام ہے کہ جسے رسول جیسا مانگنے والا ہو خدا جیسا دینے والا ہو۔ سلام پر احمد محمد و آل محمد پر۔ رسول کو علی دست رسول پر آئے۔ اب یہ دعائے علی ہے جو پروان چڑھ رہی ہے۔ متوجہ ہے؟ یہ دعائے علی ہے جو پروان چڑھ رہی ہے۔ احد میں دعائے علی، خندق میں دعائے علی، ہر شجاع اور بہادر سے لڑنے کے لیے سب سے آگے کون؟ کا دعائے علی۔ اور یہ رسول نے ثابت بھی کر دیا، جب خندق میں علی چلے تو رسول نے روکا اور روکنے کے بعد میں دعا کی۔ میں نے کہا یا نبی اللہ آپ دعا کیوں کر رہے ہیں؟ کہ
دعا کو دیکھ لے، سمجھ میں آ جائے گا علی کسے کہتے ہیں۔ رسول نے علی کو روکا لیکن دعا پیچھے سے کی، آگے آ کے دعا نہیں کی، تاکہ زمانہ پہچان لے علی آگے رہتا ہے، دعا پیچھے۔ اللہ اکبر۔ ہر میدان میں دعائے علی، خیبر میں دعائے علی، خندق میں دعائے علی، صفین میں دعائے علی۔ ہر شخص اس دعا کا جواب نہ لا سکا، اور کسی بھی میدان میں کوئی بہادر اس دعا کا مقابلہ نہ کر سکا۔ تو عجیب بات ہے، اگر تم رسول کی دعا کو سمجھ لیتے تو علی کی دعا خود بخود سمجھ میں آ جاتی۔ اگر تم رسول کی دعا کو سمجھ لیتے تو علی کی دعا خود بخود سمجھ میں آ جاتی۔ تو میں نے کہا علی کسے کہتے ہیں کہ جب زمانہ احمد مختار کی دعا کا جواب نہ لا سکا تو حیدر کرار کی دعا کا جواب کیا لائے گا؟ سلوات پڑھیں عظمت محمد و آل محمد پر۔ جناب عباس کی عظمت اور کیفیت، لیکن دعا جب لب سے نکلتی ہے، دل سے نکلتی ہے، اب ایک عجیب و غریب بات ہے جو آپ تک پہنچانے جا رہا ہوں، تو کیا یہ رسول کی تمنا تھی کہ علی آئے؟ کیا یہ رسول کی خواہش تھی کہ علی کو دیا جائے؟ کیا رسول نے کہا وَجَعَلْنِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، پالنے والے اپنی بارگاہ سے ایک سلطان نصیر عطا کر؟ تو کیا یہ رسول کی تمنا تھی یا خود اللہ کی بھی تمنا تھی؟ اور متوجہ ہو جائیے، یا کچھ اللہ کی بھی تمنا تھی؟ کہ اس بات کا فیصلہ ایک ہی وجہ سے ہو سکتا ہے، رسول نے دعا کی اللہ سے کہ مجھے علی دے دے، اس کا مطلب یہ ہے کہ علی تمنا رسول کا نام، اور اللہ نے کعبے میں پیدا کر کے بتایا کہ صرف تمنا رسول خدا کا نام نہیں ہے بلکہ تمنا خدا کا بھی نام ہے۔ متوجہ ہے؟ تمنا رسول خدا کا بھی نام ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ علی کے لیے دو کی تمنا، رسول کی تمنا اور اللہ کی تمنا۔ تو میں نے کہا کیا یہ عظمت بھی عباس کو ملی؟ کیا یہ فضیلت بھی عباس کو ملی کہ صرف علی کی تمنا نہ کہلائے ہو بلکہ خالد کی بھی تمنا ہو کہ عباس آئے؟ عجیب و غریب بات ہے، بلکہ خالد کی بھی تمنا ہے کہ عباس آئے۔ میں نے کہا یہ تاریخ فیصلہ دے تو دے کیسے، پتہ کیسے چلے کہ علی کی دعا تمنا علی بھی ہے اور تمنا الہی بھی ہے؟ کہ ایک ہی وجہ سے ہو سکتا ہے، اگر ہجرت سے پہلے دعا کی ہو تو تمنا علی کا نام ہے، اور اگر ہجرت کے بعد دعا کی ہو تو تمنا خدا کا نام ہے۔ صلوات پڑھیں عظمت محمد و آل محمد پر۔ اگر ہجرت سے پہلے دعا کی تو تمنا ہے، لیکن اگر مرضی الہی حاصل کرنے کے بعد دعا کی تو تمنا الہی کا نام ہے۔ لیکن لوگوں نے کہا اب بھی سمجھ میں نہیں آتا کہ عباس تمنا علی ہے یا نہیں۔ متوجہ ہے؟ عباس تمنا علی ہے یا نہیں؟ تو میں نے کہا یہ دیکھ لو کہ رسول کی دعا کس حد تک اثردار ہے، کس حد تک کامیاب ہے، تو اس کا پتہ ہی نہ چلتا اگر ہجرت کا بستر نہ ہوتا۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے یہی ظاہر کیا تھا، ارے وہ جو دشمن تھے وہ بھی یہ سمجھ رہے تھے کہ علی نہیں نبی لیتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسا نبی نے مانگا تھا ویسا ہی خدا نے دیا۔ اللہ اکبر۔ جیسا نبی نے مانگا تھا ویسا ہی خدا نے دیا۔ تو میں نے کہا کوئی مقام ایسا بھی ہو جہاں یہ پتا چل جائے کہ عباس بھی علی جیسے ہے؟ کوئی متوجہ نہیں ہے؟ ایک سلوات پڑھیں باباد بلند محمد و آل محمد۔ دو باتیں، بھائی دو باتیں ہیں، تمنا علی اور تمنا الہی۔ تو کوئی ایسا مقام ہو جو معلوم ہو جائے کہ دعائے علی بھی تمنا الہی ہے،
اسی لیے تو نور عباس کو رسول نے پیشانی علی میں دیکھا، نور عباس کو پیشانی علی میں دیکھا تو پتہ نہ چلتا اگر صفین کا میدان نہ ہوتا، اللہ اکبر، پتہ نہ چلتا اگر صفین کا میدان نہ ہوتا۔ علی نے اعلان کیا کہ آج میدان میں کوئی نہیں لڑے گا، سب ہاتھوں کو جوڑ کے کھڑے ہو گئے، مولا جب کوئی نہ لڑے گا پھر کون لڑے گا؟ بغیر لڑے تو جنگ جیتی نہیں جاتی، کہ آج میرا بیٹا لڑے گا، اللہ اکبر۔ علی نے کیا کہا؟ آج میرا بیٹا لڑے گا۔ کون لڑے گا؟ آج میرا بیٹا لڑے گا۔ حسن و حسین کھڑے ہوئے، مولا تو پھر اجازت دیجئے کہ تم بیٹھ جاؤ، اس لیے کہ تم رسول کے بیٹے ہو، آج میرا بیٹا لڑے گا۔ شہزادوں تم بیٹھ جاؤ، آج میرا بیٹا لڑے گا۔ اب لشکر چکمچک میں ہے کہ کون لڑے گا؟ علی کی نگاہیں اپنی دعا پر ہیں، آج ہی تو جاننے کا موقع آیا ہے کہ کتنی اثردار دعا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ جملہ قلم نور سے رخسار حور پہ لکھنے کے لائق ہے جو میں نے کہا، آج ہی پہچاننے کے قابل ہے کہ میری دعا کتنی کامیاب ہے۔ کتنا سن ہے جناب عباس کا؟ تاریخ نے لکھا 13 برس، جوان بھی نہیں ہے جناب عباس، لوپن کا عالم، بچپنے کا عالم۔ قریب بلایا، بلانے کے بعد میں کہا بیٹا زرہ پہنو، زرہ پہنو۔ جناب عباس نے جیسے ہی زرہ پہننی چاہی تو تاریخ کے جملے یہ ہیں کہ زرہ جناب عباس کے بدن پہ فٹ نہیں آ رہی تھی، زرہ بڑی تھی اور عباس بچے تھے، کم سنی کا عالم تھا، زرہ جوان کی، اس لیے کہ جنگ میں جاتے ہی جوان تھے، بچوں کا کیا تعلق جنگ سے۔ لیکن علی نے کہا بیٹا زرہ پہنو۔ اب علی نے جیسے ہی دیکھا کہ عباس کی زرہ آ نہیں رہی ہے تو ایک مرتبہ کہا کہ میرے شیر تیرے زرہ نہیں آ رہی ہے۔ اس جملے کا سننا تھا کہ عباس نے انگڑائی لی، اس جملے کا سننا تھا کہ عباس نے انگڑائی لی، یا تو آ نہ رہی تھی یا ٹوٹ کے زمین پہ گر گئی، یا تو زرہ آ نہیں رہی تھی یا ٹوٹ کے زمین پہ گر گئی۔ علی نے کہا آج مجھے یقین ہو گیا تیرا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، لیکن عباس جاؤ میدان کی طرف۔ چند قدم بڑھے تھے عباس کہ علی نے روکا، بیٹا رک جاؤ۔ عباس رکے، جی بابا، کہ چہرے پر نقاب ڈال لو، اللہ اکبر، چہرے پر نقاب ڈال لو۔ عباس نے نقاب ڈالی، میں کہوں گا مولا چہرے پر نقاب کیوں ڈال رہے ہیں؟ بچپنے کا عالم ہے، کہ کس میں ہمت ہے جو میری دعا سے بغیر حجاب لڑ جائے؟ علامہ عبدالحکیم کے جملے ہیں جو میں آپ تک بتا رہا ہوں، کس میں جرت ہے جو میری دعا سے بے حجاب لڑ جائے؟ اب عباس چلے تو تاریخ نے لکھا کہ گھوڑے کی رفتار بھی علی کی طرح تھی، چلنے کا انداز بھی علی کی طرح تھا، لڑنے کا انداز بھی علی کی طرح تھا۔ میدان میں جو بھی عباس کے سامنے آیا، کچھ لمحے بھی نہ لگے تھے کہ میدان سارا الٹ کا پلٹ ہو گیا۔ وہ منشے جو امیر شام نے بنائے تھے ٹوٹ کے زمین پہ گرنے لگے، اور معاویہ یہ کہنے لگا کہ عجیب و غریب دھوکہ ہوا ہے، علی نے تو کہا تھا جنگ میں آؤں گا نہیں، اگر علی جنگ میں نہیں ہے تو پھر یہ کون ہے جو جنگ کر رہا ہے؟ اللہ اکبر۔ اس لیے کہ جس لشکر کے پاس بھی جاتے، جس سپاہی
نکال دے. ایک صلوات اور پڑھے محمد والے. سب سے قیمتی جملہ تقریر کا یہ عظمت کی بات ہے کہ عباس علی جیسے ہیں، لیکن میں کہوں گا مولا آج عباس اس عظمت میں آپ سے آگے ہیں. ہائے ہائے اللہ اکبر. وہ دعائی کیا جو آگے نہ ہو. رسول نے دعا کی علی ہمیشہ آگے رہے. لیکن ایک بات اور کہہ دوں، مولا علی کی لاکھ عظمت ہے. عظمت سے کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہوتا. مسئلہ میں سمجھاؤں، علی کعبے میں پیدا ہوئے عظمت، رسول کعبے میں پیدا نہیں ہوئے، تو کیا رسول کی عظمت گھٹ گئی؟ نہیں گھٹی نا. اس کا مطلب یہ کہ عظمت سے کوئی چھوٹا بڑا نہیں. عظمت عطیہ پروردگار ہے، جسے وہ چاہتا ہے دے دیتا ہے. جسے وہ چاہتا ہے دے دیتا ہے. تقریر کا قیمتی جملہ آپ کے حوالے. میں کہوں گا مولا آج تو عباس عظمت میں آگے نکل گئے، اس لیے کہ ہم نے مانا آپ نبی جیسے ہیں اور عباس علی جیسے ہیں، لیکن زمین و آسمان کا فرق ہے. اس لیے کہ مولا رات کے اندھیرے میں نبی بننا آسان ہے، دن کے اجالے میں علی بن جانا. صلوات پڑھے عظمت محمد وآل محمد. بھائی آپ بیدار ہیں، اس لیے میں یہاں سے آگے بڑھتا ہوں جناب عباس کے حوالے سے، کیونکہ مجھ سے کہا گیا کہ خطبہ جناب عباس اس مجلس میں ہونا چاہیے. اس معیار پہ اب آپ آئے ہیں کہ میں خطبہ شروع کروں. ارنی خطبہ شروع نہیں کرتا. ایک صلوات اور پڑھیں حضرت محمد والے. وہی عباس جو دعائے علی ہے، جو علی جیسا ہے. امام حسین کے ساتھ اب تاریخ نے کیا لکھا ہے وہ الفاظ میں آپ کے سامنے پہنچاتا ہوں، کیونکہ مختلف روایتیں ہیں جو آئی ہیں، لیکن اس خطبے کا انداز یہ بتاتا ہے کہ جو روایت یہ آئی ہے وہی صحیح، یہ سند ہے. انہوں نے کہا کہ 9 تاریخ کو یعنی شب عاشور کو جو لشکر حسین کے خیموں پہ حملہ کرنے کے لیے بڑھا ہے، اس کی تعداد 8 لاکھ کی تھی. 8 لاکھ کی تعداد کسے کہتے ہیں عباس؟ اسی لیے میں نے جملہ پہلے یاد کیا تھا کہ دنیائے شجاعت میں جب ہم دنیائے شجاعت کا نام لیتے ہیں، تاریخ شجاعت پڑھتے ہیں، تو عباس کی طرف ذہن منتقل ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ 8 لاکھ کا لشکر. اور ایک روایت اور ہے کہ 16 لاکھ کا لشکر عاشور کے عصر تک ہوا ہے. برابر فوجیں آتی رہی. یہ کس کا خوف تھا جو فوجیں بھیجنے میں مجبور کر رہا تھا؟ کبھی آپ نے سوچا 8 لاکھ کا لشکر جب خیموں کی طرف بڑھا تو جناب زینب امام حسین کے پاس آئی اور آنے کے بعد میں کہا میرے ماں جائے کچھ خبر ہے کہ یہ فوجیں بڑھ رہی ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ میرا بھائی عباس کہاں ہے؟ اینا عباس. عباس کہاں ہے؟ جناب عباس آئے اور آنے کے بعد میں کہا مولا حاضر ہوں. کہ بھیا یہ لشکر جو بڑھ رہا ہے یہ یہی چاہتا ہے کہ شب خون مار کے ابھی قصے کو تمام کر دیا جائے. لیکن یہ لشکر جو بڑھ رہا ہے یہ کیا چاہتا ہے؟ یہ چاہتا ہے کہ جنگ اسی رات میں نمٹ جائے. جناب عباس کھڑے ہیں. ایک مرتبہ آپ نے فرمایا کہ پھر آپ کیا چاہتے ہیں؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. جناب عباس کی شجاعت بیان کروں گا اور جہاں بھی میں دیکھوں گا کہ آپ تھک رہے ہیں وہیں ختم کر دوں گا. مولا عباس نے کیا کہا؟ آپ کیا چاہتے ہیں؟ کہ بھیا میں بس اتنا چاہتا ہوں کہ جنگ آج نہ ہو بلکہ کل ہو. جنگ آج نہ ہو. 8 لاکھ کا لشکر ہے جو بڑھ رہا ہے. مولا نے کیا کہا؟ جنگ آج نہ ہو کل ہو. تو آپ نے فرمایا تو جنگ کل ہی ہوگی. جنگ کل ہی ہوگی. کون سی ایسی طاقت ہے جو عباس کے ہوتے ہوئے آج حملہ کر دے؟ میرے مولا جنگ کل ہی ہوگی. خیمے سے باہر نکلے. کیا کرنا ہے؟ روک کے آنا ہے لشکر کو.
لشکر کس تیاری سے بڑھا ہے؟ ہتھیاروں سے سجا ہوا خیموں پہ حملہ کرنے کے لیے. جناب عباس نے آواز دی علی اکبر. جناب علی اکبر آ گئے. جناب علی اکبر پھر آواز دی جناب قاسم. قاسم حاضر ہو گئے. 13 برس کے ہیں قاسم, لیکن عباس نے کیسے پکارا؟ قاسم کو. جناب قاسم آ گئے. اب تاریخ نے لکھا ہے عجیب و غریب شان سے کہ ادھر 8 لاکھ کا لشکر بڑھ رہا تھا اور ادھر حسین کی طرف سے 3 گھوڑے بڑھے. ادھر حسین کی طرف سے 3 گھوڑے بڑھے. جب گھوڑوں کو بڑھتے ہوئے دیکھا تو کسی ملعون نے دیکھا کہ درمیان میں جو شیر نظر آ رہا ہے ہو نہ ہو وہ عباس ہے. اللہ اکبر, ہو نہ ہو وہ عباس ہے. تو لشکر نے گھبرا کے پوچھا کہ تم نے کیسے پہچانا؟ کہ تو اس کا قد نہیں دیکھ رہا ہے, قد نہیں دیکھ رہا ہے. لہذا جیسے ہی یہ جملے اس کی زبان سے نکلے تو اب تاریخ نے لکھا کہ عباس کے خوف سے لشکر جتنا بڑھ سکتا تھا بڑھا, لیکن پھر کسی میں جرأت نہ ہوئی کہ کوئی ایک قدم بھی بڑھا دیتا. عباس کو آتے دیکھتے ہوئے سب رک گئے. لیکن اب بڑھ رہے جناب عباس. کچھ قدم بڑھے تھے کہ پیچھے سے آواز آئی. کیا آواز آئی؟ بھیا رکو. جناب عباس رک گئے. احترام امام میں گھوڑے سے نیچے اترے, مولا کے قریب پہنچے, قدم بوسی کی اور پھر کہا روکنے کا سبب مولا؟ کہ عباس یہ جو تلوار ہے یہ ہمیں دے دو. عباس یہ جو تلوار ہے نا یہ ہمیں دے دو. میں فضائل پڑھنا چاہ رہا ہوں جناب عباس کے, لیکن میں کیا کروں, عباس کا نام ہی ایسا ہے. ایک ہی مرتبہ تلوار نہیں لی ہے جناب عباس سے امام حسین نے, کئی مرتبہ تلوار لی. جیسے حسین نے کہا عباس تلوار دے دو, عباس نے قدموں میں ڈال دی, لیجئے آقا حکم. کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ بات تلوار سے نہ ہو زبان سے ہو. آئے ہائے, اس جملے میں کتنی شجاعت بھری ہے. عباس ہم چاہتے ہیں کہ تلوار سے روک کے نہ ہو, پھر مولا زبان سے روک کر آؤ. تو عباس نے مسکرا کے کہا مولا زبان سے ہی روک کے آؤں گا. مولا زبان سے, اب فضائل شروع کرنے والا ہوں میں, مولا زبان سے روک کے آؤں گا. اب تاریخ نے لکھا کہ جب زبان کی بات آئی تو جناب عباس نے کہا علی اکبر تم بھی چلے جاؤ, قاسم تم بھی واپس ہو جاؤ. جب زبان کی ہی بات ہے تو عباس اکیلا ہی کافی ہے. اب تاریخ یہ کہتی ہے کہ جناب عباس اتنے قریب ہوئے لشکر کے, لشکر رکا ہوا ہے, جس کی ہیبت سے لشکر رک جائے اسے عباس کہتے ہیں. جس کی ہیبت سے. شجاعت کتنی بڑی ہے, قریب ہوئے. اب یہ مختلف ہے جو جناب عباس کے گھوڑوں کے نام مورخین نے نقل کیے ہیں. کچھوں نے کہا منتجس تھا, لیکن کچھوں نے کہا اشخل تھا. اتنا قریب کیا مولا نے گھوڑا کہ دشمنوں کے گھوڑوں کی کنوتیوں سے اپنے گھوڑے کی کنوتی ملا دی. اللہ اکبر, 8 لاکھ کا لشکر ہے. اور پھر تاریخ نے لکھا کہ جناب عباس نے لشکر کو ایسے گھوڑا کہ جیسے کوئی عظیم سلطان کسی حقیر ترین رعایا پہ نظر کرتا ہے. اب جناب عباس نے ایک نظر ڈال کے وہ خطبہ ارشاد فرمایا کہ جو زیور تاریخ بنا اور جس سے پتا چلا کہ عباس کس شجاع کا نام ہے. اور یہاں علامہ ابن حسن جارچوی کا ایک جملہ میں نقل کر دوں کہ علامہ ابن حسن جارچوی نے ایک جملہ, بڑا حسین جملہ لکھا کہ تاریخ کربلا میں صرف 2 ہی باتوں کے فیصلے نہ ہو سکے. تاریخ کربلا میں 2 ہی باتوں کے فیصلے نہ ہو سکے. کون کون سی باتوں کے؟ یا کوئی مورخ یہ نہ بتا سکا کہ حسین کتنے بڑے صحابی تھے